الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی خلق السماوات والارض بالحق، اور اسی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا با مقصد، بالحق، ابس پیدا نہیں کیا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ بنایا تمہاری صورتوں کو، وعلیہ المصیر، اور اس کی طرف تم لوگوں نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایک چیز میں آپ کو اپنا بتا دوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ جب میں چھوٹا تھا نا اور اتنی سمجھ نہیں تھی، تو میں یہ سوچتا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بنایا، یہ ہم جو ٹانگیں بنائی، ہم قدم مارتے ہیں، ایک پاؤں رکھتے ہیں ادھر، دوسرا پاؤں اس سے آگے رکھتے ہیں، پھر اگلا پاؤں اس سے آگے رکھتے ہیں، پھر پہلا پاؤں اس سے آگے رکھتے ہیں، چل کے جاتے ہیں۔ یہ ٹائر دیکھو، ٹائر کیسے چلتے ہیں، سائیکل کے ٹائر، موٹر سائیکل کے ٹائر، گاڑی کے ٹائر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ٹائر کیوں نہیں بنایا نیچے؟ میں یہ سوچتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، عقل اتنی تھی۔ لیکن اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی اس میں بڑی حکمت ہے۔ میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا، اس میں آپ کو یہی یاد آئے گا کہ ہمارے اگر ٹائر ہوتے تو ہم کیا ہوتے، سیڑھیوں کے پاس جا کے ہم کیا کرتے، پھر یا درخت پہ چڑھنے ہوتا تو کیا کرتے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میں ایسی ضمناً میں نے بات کی کیونکہ یہ میرے دماغ میں کبھی کبھی چلتا رہتا تھا اس وقت جب میں میچور نہیں تھا، چھوٹا تھا۔ اچھا، اس آیت میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا آیت نمبر 191 میں، اس کا بیان مثبت انداز میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو باطل نہیں بنایا، سب کچھ حق پہ بنایا۔ خاص طور پر انسان کی تخلیق کی عظمت بیان کی گئی تھی۔ بلا شبہ انسان تخلیق کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم ان کے بیر و بر میں اٹھائے پھرتے ہیں، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی۔ جس طرح میں نے کہا پاؤں کے بجائے ٹائر ہوتے تو کتنی مشکل ہوتی، اور اس طرح بہت سارے ان کے اوپر فضیلت دی۔ پھر کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، سب سے اچھی بہترین ساخت میں۔ جو انسان کی ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، دیٹ از دی بیسٹ، ہر اعضاء، ہر جز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر شے بشمول انسان بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا۔ میں آپ کو ایک یہ کلپ سناتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان اللہ لغفور رحیم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کی زندگی کس قدر مختلف ہو سکتی تھی اگر آپ کو بینائی کی نعمت نہ ملی ہوتی؟ کبھی آپ نے تدبر کیا کہ آپ کی زندگی کس قدر دشوار ہو سکتی تھی اگر آپ سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر آپ کے دو پاؤں جن پر آپ چلتے پھرتے ہیں آپ سے لے لیے جائیں تو آپ کی زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی؟ کبھی آپ نے ان سب نعمتوں کے بغیر کی زندگی کے بارے میں بھی غور کیا؟ کبھی آپ صبح سویرے جاگ اٹھے ہوں اور تب یہ احساس ہوا ہو کہ کتنے ہی دوسرے لوگ بھی اس وقت جاگنا چاہتے تھے مگر بڑے سو رہے ہیں؟ کبھی اللہ کی بہترین نعمتیں کھاتے ہوئے احساس بھی ہوا کہ آج کتنے ہی لوگ بھوک سے پلکتے رہیں گے؟ کبھی ہسپتال سے اپنی میڈیکل رپورٹس لی ہوں اس احساس مسرت کے ساتھ کہ وہ سب آپ کی مکمل صحت کی عکاس ہیں، جبکہ اسی دن دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف
चंद दिनों के मेहमान रह गए होंगे। कभी आपने सांस लेने की सलाहियत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया? और कभी कुर्रे अर्श की बेहतरीन खुशबुएं सुनने की नेमत पर भी उसका शुक्र अदा किया? आस पास की सुरीली आवाजें सुनने पर भी कभी जज्बा शुक्र उभरा? हाथों से अशिया को छूने और महसूस करने की नेमत का भी कभी एहसास हुआ? उन शानदार शख्सियात के कुर्ब की नेमत का भी कभी एहसास हुआ जिनसे अल्लाह ने तुम्हें वाबस्ता कर दिया है? जिंदगी में उनकी मौजूदगी पर भी दिल ने कभी कलमे शुक्र अदा किया? और क्या कभी उनके बगैर अपनी जिंदगी का भी तसव्वुर किया? जरा सोचिए, क्या आप अपने देखने, छूने, महसूस करने, सुनने और मामूल की जिंदगी बसर करने की नेमतें देकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना गवारा कर लेंगे? क्या अब भी जुबान पर उन्हीं चीजों का शिकवा जारी रहेगा जो आपको मुयस्सर नहीं, बजाय उन चीजों का एहसास करने के जो अल्लाह ताला ने आपको अता कर रखी हैं? क्या नहीं मालूम कि रब की आप पर इतनी नेमतें हैं कि आप सिर्फ उन्हें गिनने की भी सलाहियत नहीं रखते? क्या इसके बावजूद भी इजहारे तशक्कुर के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ न उठाओगे? जन्नत और जमीन के खालिक के हुजूर सजदे में न झुक जाओगे? उन तमाम नेमतों के शुक्रिया के तौर पर जो उसने तुम्हें अदा कर रखी हैं, उन दस्तयाब और वाफिर नेमतों से लुत्फ अंदोज न होगे, उनका शुक्रिया अदा न करोगे? فبأي آلاء ربكما تكذبان बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे?